MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان تمام اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، جب اللہ تبارک و تعالی کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، جب اللہ تبارک و تعالی کا قرآن پڑھا جاتا تھا اور اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، تو اللہ کہتا ہے خروا سجدا و بکیا، وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ یہ میرے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، روتے ہیں۔ کیسے؟ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر وقت ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے روتے رہتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا مصداق میں کیوں نہ بنوں بلال کہ میں بھی کھڑا رہا، روتا رہا، جھکا رہا، روتا رہا، سجدے میں رہا، روتا رہا، قاعدے میں رہا، روتا رہا، لیٹا رہا، جنبش کے بل روتا رہا۔ یہی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی صفات بیان کرتا ہے۔ رب کے ان آیتوں کا مصداق میں کیوں نہ بنوں؟ دوسری جگہ ترمذی اور احمد کی روایت ہے، گھسیٹتے ہوئے رینگتے ہوئے پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چہرے مبارک پر نظر پڑی، بے اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے ان زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے اوپر اتنی رقت طاری ہوئی کہ صدیق اکبر کے چہرے مبارک پر اپنے چہرے کو رگھ دیا اور رگڑتے ہوئے فرمایا کہ صدیق، تو نے میرے لیے بہت مصیبتیں سہی ہے، بہت مصیبتیں سہی ہے، یہاں تک کہ زار و قطار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر دو ایسی صفات رکھی ہیں جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔
وہ دونوں صفتیں رب نے ہی ہمیں عطا کیا ہے، اور اسی کے اذن اور حکم پہ انسان کبھی روتا بھی ہے تو کبھی ہنستا بھی ہے۔ رونا اور ہنسنا یہ رب کی طرف سے عطا ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں گنواتا ہے سورہ نجم میں، تو وہاں پر موت و حیات کا ذکر، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، جہاں پر اللہ نے موت اور حیات کا ذکر کیا وہیں پر اللہ نے ذکر کیا کہ اضحک وابکا، رب ہی تمہیں ہنساتا ہے، رب ہی تمہیں رلاتا ہے۔ اللہ نے اپنی طرف کیا اس کی نسبت، فرمایا کہ میں ہی انسان کو رلاتا بھی ہوں، میں ہی اس کو ہنساتا بھی ہوں۔ اور ہنسنا تو یہ قبیح حرکت ہے بجز چند مواقع کی، خاص کر کھلکھلا کے ہنسنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں بہت کم ثابت ہے، اور جتنا ثابت ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیرت نگاروں نے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ اگر آپ ٹٹول کے دیکھیں پوری سیرت مبارکہ میں، جہاں تک میرے علم کی حد تک ایک طالب العلم کی کیا ہے اپنے طور پر ایک اندازہ ہے کہ 4 ایسے مقامات پر جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہنسا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کھل کھلا کے ہنسنا، کوچلیاں نظر آنا، ایسے ہنسا ہے۔ بنسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر مسکرایا کرتے تھے، جیسا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملاقات کی ہو اور مسکرایا نہ ہو، یعنی ملاقات کے وقت مسکرانا، ہنسنا نہیں ہے، مسکرانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ لیکن رونا ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی بہت بڑی خوبی کے طور پہ بیان کیا ہے۔ ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ مریم کے اندر ذکر ہوا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 11 انبیاء کرام کے نام ذکر کیے ہیں، اور ان سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ تمام وہ بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن کو رب نے اپنی نعمتوں سے نوازا، جن کی خاندانوں میں، جن کی اولادوں میں اللہ نے انبیاء پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ائمہ بنایا، انہیں ہدایت یافتہ بنایا، انہیں منتخب کیا۔ ان تمام اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھا جاتا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی تو اللہ کہتا ہے خروا سجدا وبکیا، وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ رونا رب العالمین کے مخصوص بندوں کی خاص صفت ہے اور بڑی نعمت والی صفت ہے، جسے آج پوری دنیا لگی ہوئی ہے کہ انسان اس ڈر کو نکال دے اور ہنسنا شروع کر دے پاگلوں کی طرح۔ کتنے چینلز ہیں، کتنے ایپیسوڈ ہیں، کتنے ایسے ایجنسیاں ہیں جو اس پر صرف کام کر رہی ہیں کہ ہنسائے انسان کو اتنا ہنسائے کہ اسے جانور بنا کے چھوڑ دے۔ اس ہنسی کے اندر فحاشی ہو، اس ہنسی کے اندر عریانی ہو، اس ہنسی کے اندر گانے ہوں، اس ہنسی کے اندر انسان کو پاگل پن کی حد تک دیوانہ بنا کے چھوڑ دو۔ آج سب سے زیادہ دیکھا جانے والا شو کیا ہے؟ ہنسی مذاق کا شو ہے، ہنسی مذاق کا شو ہے۔ اور اس حیثیت سے عوام نے ایک ایک ہنسانے والے کو، ایک ایک کامیڈین کو اتنا آگے بڑھایا، اللہ کی قسم بڑے بڑے لوگوں کا وہ رتبہ نہیں ہے، خواہ وہ کسی اور فیلڈ کے کیوں نہ ہو، لیکن ہنسانے والوں کا انسانوں کے اندر وہ رتبہ اور مقام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں پاگل ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کمر بستہ ہو چکی ہے۔ ہنسنا یاد رکھو
اللہ تبارک و تعالی سے نڈر ہونے والوں کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، یہاں تک کہ چند صحابہ وہ بھی کبھی کبھار ہنسی مذاق ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہنستے ہو، اللہ کی قسم جو کچھ آگے آنے والا ہے اگر اس کا صحیح اندازہ ہوگا تو تم ہنسو گے نہیں بلکہ تم زیادہ رو گے۔ کن سے فرما رہے ہیں؟ وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زندگیوں میں زیادہ تر روتے ہوئے ہی گزارا، لیکن کبھی کبھار کچھ ہنسی مذاق ہو گیا، اور وہ بھی ہنسی مذاق کس پہ ہوا؟ بالکل سچائی پہ ہوا، جھوٹ نہیں بولتے تھے صحابہ۔ ایسے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دراصل اگر معلوم ہو آگے کیا پیش آنے والا ہے تو لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، کہ تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں وہ مراحل کثرت سے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا ہے، اتنا رویا ہے، اتنا رویا ہے۔ کبھی کبھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ اتنا روتے کیوں ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، پھر آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اس انعام پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ میرے بھائیو، اصل زندگی میں اللہ کے خوف سے رونا ہے۔ یہ آنکھ ڈانس دیکھنے کے لیے رب نے نہیں دی، یہ آنکھ دراصل فاحشات اور عریانی تصویریں دیکھنے کے لیے اللہ نے نہیں دی، اس آنکھ سے محارم کو عہد دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے رونے کے لیے دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے وہ آنکھ نہیں چاہیے جو تیرے ڈر سے نہ روتی ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من عین لا تدمع، اے اللہ ایسی آنکھ مجھے عطا نہ کر جو تیرے ڈر سے نہ روتی ہو، ومن قلب لا یخشع، کہ اللہ مجھے ایسا دل عطا نہ کر جس کی اندر اللہ کا خوف نہ ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، جو دل اللہ سے نہ ڈرے، جو دل اللہ تبارک و تعالی سے کانپ نہ جائے، جو دل رو پڑے، وہ دل مجھے چاہیے۔ کہ آج پوری دنیا ہنسانے میں لگی ہوئی ہے، اور ہنسانا بہت بڑی عبادت سمجھ لیا گیا ہے، بہت بڑی کیا ہے سوشل سروس سمجھ لیا گیا ہے۔ کامیڈینز کو کیا ہے، خود مسلمانوں کے اندر یہ رواج ہے۔ تمل کامیڈینز کا دیکھو کس نے تصویر نہیں بنا رکھی ہے، یہ ہماری گرتی ہوئی حالت نہیں ہے۔ ہندی کامیڈینز پہ دیکھو نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ ممبر رسول اتنا محترم ہے کہ انہیں بالکل ہی فحاشی و عریانی کے زناروں کا نام میں ممبر پہ لوں، لیکن یاد رکھو اشارہ کہاں دے رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ان لوگوں کو آپ خود بڑھاتے ہو تو ہمارے انفس، ہمارے جو کچھ بھی دل، ہمارے جی اصل میں اگتا گئے ہیں۔ آخرت کا ڈر نکل چکا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، آخرت کا ڈر ہو، ایک دن پل پل کا، رائی رائی کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک جنبش کا حساب دینا ہے، یہ اچھی طرح اس کا عقیدہ بن چکا ہو، پھر کیسے وہ ہنسے گا؟ پھر کہاں سے اس کو ہنسی آئے گی؟ کہاں اس کو کیا ہے کھلکھلانا آئے گا؟ وہ تو ڈر کے مارے رو رہا ہوگا۔ جس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہوں وہ خود ہمیشہ روتے ہوئے گزارے ہیں، تو ہمارا کون سا حساب ہے، ہمارا کون سا اندازہ ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں گے؟ تو پھر کس پہ تکیہ کر کے انسان بڑے آرام سے ہنستا ہے، بڑے آرام سے کیا ہے ٹھٹا مذاق کرتا ہے، بڑے آرام سے طنز و مزاح کرتا ہے، بڑے آرام سے لوگوں میں کیا ہے سوتا اٹھتا بیٹھتا ہے؟ تو یاد رکھو یہ اللہ تبارک و تعالی سے غافل کر دینے والے اعمال ہیں جو آج سر چڑھ کر بول رہے ہیں۔ ہر میدان میں ہنسی مذاق آگے ہے، تو یاد رکھو مسلمانوں، مسلمان اگر ہے تو ہنسی مذاق نہیں، سنجیدہ مزاج ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی ہنس لیا یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن اصل اللہ سے ڈرنے والا تنہائی میں روتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا نمازوں میں روتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا آخری پہر تہجد میں اٹھ کے روتا ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، وہ آ کے استغفار کرتے ہیں۔ کون سے وقت میں جی؟ سحر کے وقت میں۔ سحر
کے وقت میں، آخری وقت میں، پہر ختم ہو رہا ہے، تنہا اٹھا ہوا ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، دنیا سو رہی ہے، نیند کے مزے لے رہی ہے، لیکن ایک اللہ کا بندہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ اس کا الٹا ایک اور نظریہ دیکھو، ایک تو رونا ہمارا کم ہو گیا خوف الہی سے، اور ہنسنا ہمارا زیادہ ہو گیا اس دنیا کے عیش و آرام سے، لیکن اس کا بالکل دوسرا نظریہ دیکھو، یہ ہے کہ ہم روتے تو ہیں لیکن حقیر سی دنیا کی اور مادی چیزوں کے لیے۔ یا رب، یہ اللہ کی لعنت نہیں ہے جو ہم پر مسلط کر دی گئی؟ رونا جس کے لیے تھا اس کے لیے تو کبھی رونا نہیں آتا ہے، عبادتیں چھوٹ گئی، رونا نہیں آیا، قرآن پڑھ رہے ہیں، رونا نہیں آیا، اللہ کا ڈر و عذاب کو دیکھ رہے ہیں، رونا نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالی کے خوف و ڈر سے تنہائی میں کبھی ایک آنسو نہیں نکلا، لیکن 10 روپیے کی چیز کھو گئی تو بندہ دھائے دھائے روتا ہے، بچے کو مار لگ گیا تو بندہ دھائے دھائے روتا ہے، بیوی ایڈمٹ ہو گئی تو بندہ دھائے دھائے روتا ہے۔ یہ حقیر سے مادی چیزوں کے لیے تو بے انتہا رونے والے ملتے ہیں، جاب چھوٹ گئی تو بندہ دھائے دھائے روتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مجھے فون کر کے روتے ہیں کہ معاش تنگ ہو گئی، اللہ کی قسم اس کے لیے رونا نہیں ہے میرے بھائی، ہاں رو لو، دلی اطمینان کے لیے رو لو، لیکن حقیقت تو مومن کا شعار تھا کہ خوف الہی سے رو۔ ایک تو وہ نہیں کرتا، دوسرا الٹا جس کے لیے روتا ہے نا، کبھی کبھی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کیا وہ ڈر ہی نکال دیا اور دنیا کی وہ محبت ایسے ڈال دی جو ایک زمانے میں کافروں کا وتیرا تھا، منافقین کا وتیرا تھا، ان لوگوں کے لیے یہ عذاب اللہ نے مسلط کر دیا تھا کہ دنیا کے لیے پریشان ہوتے تھے، دنیا کے لیے روتے تھے، زندگی کی بھیک مانگتے روتے تھے، اور اپنی معاش کے لیے روتے تھے، کبھی کبھی اپنی صحت کے لیے روتے تھے، مجھے بیماری نے آ لیا، میں مرنے والا ہوں، مجھے دعا کرو، مجھے بچا لو، مجھے ایسے کر دو۔ ڈاکٹروں کے پاؤں پڑنے والے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، ڈاکٹر کو کوئی خدا ہے جو نوز سے تمہیں کھینچ کے لے آئے؟ لیکن کئیوں کے ایمان اس وقت متزلزل ہوتے ہیں جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، لا علاج بیماری ہے، اور ڈاکٹر کے پاس پاؤں سر پاؤں پہ رکھ کے اس کے روتے ہیں کہ مجھے بچا لو، میرے باپ کو بچا لو، میری بہن کو بچا لو، میرے بچے کو بچا لو، میری بیوی کو۔ یہ کیا رونا ہے؟ یہ آنی جانی مادی اشیاء کے لیے رونا آج بالکل انتہائی عروج پہ پہنچا ہوا ہے۔ اچھا آدمی، نمازی روزے دار آدمی، اس کے بارے میں بھی ہمیں سننے کو کبھی ملتا ہے کہ معمولی تکالیف ہیں اس کے لیے رو رہا ہے، لیکن جو اصل خوف الہی ہے اس کے لیے کبھی نہیں رویا ہے۔ اسی واسطے میں نے آج عنوان باندھا تھا، آنسو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ زندگی مبارکہ کا پورا مطالعہ کر لو، مادی اشیاء کے لیے تو کبھی نہیں رویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں رشتہ داروں کی یاد میں کبھی رویا ہے، لیکن وہ بھی پس منظر دین تھا، دین کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور اکثر رویا ہے میرے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوف الہی سے رویا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا سبب جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا ہے، امت کی فکر۔ یا رب قربان جائیے، ہم ان کے نام لیوا، کبھی ان پہ درود نہیں بھیجتے، کبھی ان پہ سلام نہیں بھیجتے، کبھی ان کے لیے کیا ہے آنسو نہیں نکلتے، کبھی ہم کیا ہے ہمارے دل محبت سے ان کے لیے لبریز نہیں ہوتے، لیکن زندگی کا دیا زیادہ تر حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا ہے تو ہمارے بارے میں سوچتے ہوئے رویا ہے، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے رویا ہے، امت کے فکر میں رویا ہے، امت کی خواتین کے فکر میں رویا ہے، عورتوں کے فکر میں رویا ہے، بچیوں پر مظالم ہوئے تو رویا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان قیامت تک امت مسلمہ کبھی نہیں پورا کر سکتی، لیکن ہم ایسے غدار نکلے کہ ہمیں کب رویا یہ بھی پتہ نہیں ہے۔
آئیے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ان دو ہی پر مشتمل تھا. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خوف سے کانپتے رویا ہے, کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے رویا ہے, لیکن اس میں بھی اگر دیکھیں گے تو زیادہ تر دین ہی کے خاطر رویا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اماں عائشہ کے پاس آئے. خود اماں عائشہ روایت کر رہی ہیں, جب صحابہ نے پوچھا اے اماں عائشہ آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول کیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول کیا تھا. اماں عائشہ نے بیان کیا کہ کیا بتاؤں, ہر رات ہی عجیب تھی. ہر ایک مرتبہ جب میرے ساتھ رہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت ہی عجیب تر تھا. مجھے ایک دن کا واقعہ تمہیں سنانا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف 1-2 گھنٹے کی بھی نیند نہیں بلکہ اس سے کم نیند لیتے اور نماز کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. راتوں کا معاملہ یہی ہوا کرتا تھا. اماں عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کچھ ہی دیر کے لیے لیٹے, کہا کہ عائشہ اگر تم اجازت دو, یا رب بیوی کا حق دیکھو رات میں کتنا ہے. اسی واسطے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کتنی بھی خدمت کر لو یاد رکھو ماں کی خدمت کا وقت دن کا ہے, رات کا حصہ بیوی کا ہے. ان دونوں میں امبیلنس نہ کرو, بیلنس کرو برابر. بیوی کو اکیلا ماں کی وجہ سے نہ چھوڑو اور ماں کو اکیلا بیوی کی وجہ سے نہ چھوڑو. دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں, انہی حقوق کو ادا کرو. دن کے حصے میں ماں ہے, رات کے حصے میں بیوی ہے. اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ عائشہ تم مجھے اجازت دو گی کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کروں. اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی قربت میرے لیے باعث عظمت ہے, آپ کی قربت میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے, لیکن اللہ کی عبادت اس سے اونچی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں آپ میری صحبت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کیجئے. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکیزے میں پانی تھا, لوٹا لایا گیا, وضو کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی, نیت باندھ لیا بھائی آنے والوں کو جگہ دو اور کوئی پھلانگ کے نہ آئے. جو لوگ مینٹین کرنے والے ہیں ان کو وہیں بٹھاؤ. یہ کیا بے ادبی ہے. یا تو آنے والے سیکھنا چاہیے یا ذمہ دار سکھانا چاہیے کہ پھلانگتے ہوئے آنا نہیں چاہیے. جو جگہ ہے اسی پر پہلے سے بیٹھ جائیں, پہلے سے ہٹ کے بیٹھیں, پہلے سے جمع ہو کے بیٹھیں تاکہ آنے والے وہیں بیٹھ جائیں جہاں انہیں جگہ ملے. خام خواہ پھلانگ کے آنا خود بھی گناہ میں پڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی کیا ہے توجہ ہٹاتے ہیں. جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. تو غرض کے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے, قیام کیا اور روتے رہے, رکوع کیا روتے رہے, سجدہ کیا روتے رہے, حتیٰ کہ جتنی نماز تھی وہ پوری نماز روتے ہوئے گزاری. اور معمول یہ ہوا کرتا تھا تہجد کی نماز کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے, وقفہ بہت کم ہوتا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلتے تھے تو تھوڑی دیر لیٹے تو کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنا دہنا ہاتھ استعمال کرتے تھے لیٹنے کے لیے. تکیہ اس سے بناتے تھے, تکیہ کوئی الگ استعمال نہیں کرتے تھے. اور استعمال میں جو ایک تکیہ تھا اما عائشہ بیان کرتی ہیں وہ بھی کھجور کے چھلکے جو ہوتے تھے یعنی درخت کے پتوں کے جو بورے ہوتے تھے اسے ہم ڈال کے بناتے تھے, جو چبن کے اعتبار سے شاید آپ ایک لمحے کو نیچے نہ رکھیں. یہی اللہ کے رسول نے کبھی لیا تھا تو لیا تھا, ورنہ تو عمومی طور پر سیدھے ہاتھ کے تکیہ بناتے تھے. تو ایسے تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹا تو ہاتھ اور ہتھیلی اور اس کے نیچے کا حصہ آنسوؤں سے تر ہو گیا, روتے ہی رہے. یہاں تک کہ حضرت بلال آتے ہیں. اس زمانے میں رواج تھا جب بھی اذان دینے کا وقت ہوتا, اذان دینے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے بلال اور اجازت پوچھتے تھے کہ اے اللہ کے رسول اذان دے دوں, وقت ہوا چاہتا ہے. تو اللہ کے رسول جب حکم دیتے کہ ہاں بلال اذان دے دو تو پھر بلال پہنچتے اور اذان دیتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا. حضرت بلال پہنچے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ اللہ کے رسول
میں اذان دے دوں؟ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو بلال نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ روئے ہیں پوری رات؟ کہا کہ ہاں۔ کیوں اللہ کے رسول؟ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، تو آخر رونا کیوں ہے؟ کہا کہ آج جبرائیل مجھ پر یہ آیتیں لے کے آئے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کی یہ صفت بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری آیتیں تلاوت کرتے ہوئے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار سبحانك وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من انصار۔ آخری سورت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور کہا کہ بلال ان آیتوں میں تو یہی تصویر ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے درد دل دیا ہے، جو خوف الہی سے کانپتے ہیں، ان کے بارے میں رب کہتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ میرے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، روتے ہیں۔ کیسے؟ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر وقت ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے روتے رہتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا مصداق میں کیوں نہ بنوں بلال کہ میں بھی کھڑا رہا، روتا رہا، جھکا رہا، روتا رہا، سجدے میں رہا، روتا رہا، قاعدے میں رہا، روتا رہا، لیٹا رہا، جنبش کے بل روتا رہا۔ یہی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی صفات بیان کرتا ہے۔ رب کے ان آیتوں کا مصداق میں کیوں نہ بنوں؟ دوسری جگہ ترمذی اور احمد کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ اماں عائشہ کانپ گئی، اتنا کیوں رو رہے ہیں، اتنا کیوں رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمانوں کے اوپر سے عرش پر سے دیکھ رہا ہے میرے بندے کی کیا حالت ہے، میرے بندے کی کیا حالت ہے۔ جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ پوچھو میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، میرا حبیب کیوں رو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ راضی کر کے چھوڑے گا۔ اسی اسنا میں آیت اتری ہے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والضحى چاشت کی قسم، ضحیٰ کے وقت کی قسم، سورج نکلتے وقت جو 10-8 گھنٹے کا جو تپش کا معاملہ ہوتا ہے اس وقت کو کہتے ہیں ضحیٰ۔ والضحى ضحیٰ کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی قسم جب وہ جانے لگے، ما ودعك ربك وما قلا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے تمہیں چھوڑا نہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ان لوگوں کے ستم پر چھوڑ دیا، ان بدبختوں کے حوالے تمہیں کر دیا۔ نہ ما ودعك ربك وما قلا، نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ رب العالمین نے تمہیں ان بدبختوں کے مکے کے مشرکین کے حوالے کیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، دیکھو آخرت جو ہے نا یہ دنیا سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور تمہیں ہم اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا دیں گے؟ کس سے راضی ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں، سونا چاہیے، دنیا چاہیے، آرام چاہیے، حکومت چاہیے۔ اگر یہ چاہیے ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی مکے کے وادیوں کو سونا بنا دیتے۔ اگر ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی تو وہ کبھی کا مکمل ہو چکا ہوتا۔ مسلمانوں، کس رضا کی بات ہو رہی ہے اس آیت کے اندر کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہم تمہیں اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، تیرا رب اتنا تجھے دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کائنات کے تمام مخلوق کو رب کہتا ہے کہ تم ایسے عمل کرو کہ میں راضی ہو جاؤں، اور اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ میں تجھ سے ایسا سلوک کروں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یا رب، مقام و مرتبہ دیکھو ذرا،
ہم کو کہا کہ مجھے راضی کرنے پہ لگے رہو، اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں راضی کروں گا، اتنا راضی کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کس بات سے محمد الرسول اللہ راضی ہوں گے؟ دولت چاہیے، دنیا چاہیے، سلطنت چاہیے، حکومت چاہیے، خوبصورتیاں چاہیے، آخر کیا چاہیے جس کے واسطے رب نے کہا کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو؟ اللہ کی قسم یاد رکھو، اس پس منظر کا واقعہ اگر یاد رکھو گے تو ایک لمحے کے لیے بھی تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں بھولو گے، اور جب بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے۔ ہاں، اسی واسطے رب نے کہا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ پس منظر میں واقعہ کیا ہے؟ پس منظر میں واقعہ یوں ہے کہ اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھائے ہوئے نماز تہجد چل رہی ہے، رو رو کے گڑ گڑا کے اپنی امت کی مغفرت مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ ہر نبی نے اپنی دعا اپنے زندگی ہی میں مانگ لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی جو وہ ضرور قبول کرتا ہے، اور ہر نبی نے اس کو اپنے زندگی میں استعمال کر لیا۔ ہر نبی نے اپنی زندگی میں اس کو استعمال کر لیا، اور میں اپنی دعا کو بچا کے رکھا ہوا ہوں، قیامت کے دن وہ میں اپنی امتی کے لیے استعمال کروں گا۔ قیامت کے دن میں رب سے مانگوں گا کہ اللہ وہ جو دعا ایک میرے لیے مخصوص ہے آج میں کر رہا ہوں کہ میرے امتیوں کو بچا دو، جہنم کے آگ سے چھٹکارا دلا دو۔ رویا تو ہمارے لیے رویا، اپنی ذاتیات کے لیے نہیں رویا۔ اس رسول کو بھول گئے، اس رسول کی سنتوں کو بھول گئے، اس رسول کی محبت کو بھول گئے۔ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری دعا ہے۔ ابراہیم سے جب تو نے پوچھا تیرے ساتھ تیری پیروی کرنے والے، تیرے پیچھے آنے والے بعد میں ظلم کیے، بت پرستی کی، شرک کیے، تو کیا کرنا ہے؟ تو حضرت ابراہیم کا جواب قیامت کے دن جو ہوگا وہ اللہ نے نقل کیا ہے سورہ ابراہیم کے اندر۔ ہاں، اس وقت ابراہیم کریں گے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ یہ بدبختوں نے میرے بعد جو کچھ بھی کیا ان میں اکثر لوگوں نے کیا کیا؟ گمراہی کی روش اختیار کی، گمراہی کی روش اختیار کی، ضلالت کی روش اختیار کی، ظالم بنے۔ اضللن کثیرا من الناس، بتوں کی پرستش کی اور شرک کیا جسے میں نے نہیں بتایا۔ اس واسطے صاف کہہ دیا حضرت ابراہیم نے جو اللہ قرآن میں نقل کرتا ہے، فمن تبعنی فإنہ منی، اے اللہ جو کوئی میری اتباع کی، میری بات کو مانا، میرے بعد بھی میری ملت کی پیروی کی، وہ تو میرا ہے۔ ومن عصانی، جو کوئی میری نافرمانی کی، اے اللہ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہتا۔ ہاں، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک انت الغفور الرحیم، تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ میں سفارش تو نہیں کرتا اس کے سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان بدبختوں نے خود آگے چل کر شرک کیا، اعمال کیے اور اپنے آپ کو برباد کیا۔ تو جنہوں نے میری اتباع کی اس کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ وہ میرا ہے، جنہوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ بس تو انت الغفور الرحیم، کہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ابراہیم نے اپنے امتیوں کے بارے میں یہ کہہ کے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ ابراہیم نے تو امتیوں کو یوں چھوڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر اللہ کہتا ہے قرآن میں، جو اس وقت حشر کے میدان میں عیسیٰ کہیں گے، جب اللہ پوچھے گا تمہارے بعد ان بدبختوں نے تمہیں اللہ کا بیٹا بنا کے پرستش کرنے لگے، تمہارے راہ کو چھوڑ دیا، انہوں نے گمراہیاں اختیار کی، بتاؤ تمہارے پیروی کرنے والوں کے ساتھ کیا کروں؟ تو اللہ ذکر کرتا ہے، عیسیٰ کہیں گے اے اللہ جب تک میں رہا میں تو ہدایت کی بات کرتا رہا، توحید کی بات کرتا رہا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم،
لیکن میرے بعد ان بدبختوں نے جو کیا میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آخر یہی تو کہہ سکتا ہوں ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا رب اے اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، میں کروں تو کیا کروں؟ بس تیری بندگی کا واسطہ ہے، تیرے بندے ہیں، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو عذاب دے، میں اس سے بڑھ کے کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ تو عذاب دے گا تو تیرے اپنے بندے ہیں، تو چاہے تو عذاب دے۔ ان بدبختوں نے خود برائی کی راہ اختیار کی۔ ان دونوں آیتوں کا حوالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ ابراہیم نے اپنی امتی کے بارے میں یہ کہہ کے چھوڑ دیا، عیسیٰ نے اپنی پیروی کرنے والوں کے بارے میں یہ کہہ کے چھوڑ دیا، اے اللہ میں اپنی امت کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تو چاہو تو معاف کر چاہے تو چھوڑ دینا؟ اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ ہمارے لیے رویا ہے، اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے رویا ہے۔ روتے 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 جب حد سے زیادہ رونا ہو گیا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرا حبیب رو رہا ہے، پوچھو کیوں رو رہا ہے، جبکہ اللہ بہتر جانتا تھا کہ کیوں رو رہا ہے۔ جبرائیل آئے، پوچھا اللہ کے رسول آخر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوں، رو رہا ہوں، میری امت کو کہیں اللہ جہنم میں نہ ڈال دے، میری امت کی معافی مل جائے مجھے۔ تو جبرائیل گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، کہا کہ اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ اطلاع کر دو، اعلان کر دو، تمہاری امت کے سلسلے میں اللہ تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، یعنی اتنی معافی کرائے گا، اتنی معافی کرائے گا، اتنی معافی کرائے گا کہ یہاں تک کہ تم راضی ہو جاؤ۔ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ دنیا نہیں مانگی، عیش و عشرت نہیں مانگی، مانگا تو یہ مانگا کہ اے اللہ مجھے اتنا دے کہ میں اپنی امتیوں کو جہنم سے نکالوں 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 نکالوں، یہاں تک کہ میرا دل راضی ہو جائے کہ اب کوئی باقی نہیں رہا ہے، میرے امتیوں میں سب بھی آ گئے ہیں سوائے اس نافرمان ناہنجار کے جو شرک پر مرا اور اللہ کی نافرمانی پر اس کا خاتمہ ہو، صرف اس کو چھوڑا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے شفاعت کا حکم دیں گے تو کہیں گے کہ جاؤ جہنم میں اور جتنے اپنے امتیوں کو لے کے آنا ہے لے کے آؤ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں ایک گروہ کثیر کو لے کے جہنم سے لے آؤں گا اور اپنی شفاعت کے ذریعے جنت میں بھجواؤں گا۔ پھر اللہ کہیں گے اور چاہو تو نکال۔ پھر ایک دوسری حد مقرر کی جائے گی جس میں میں ایک گروہ کثیر کو جہنم سے نکالوں گا اور جنت لے آؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ چاہے تو لے آؤ۔ پھر ایک حد مقرر کی جائے گی، میں ایک گروہ کثیر کو لے آؤں گا، پھر انہیں جنت لے جاؤں گا، یہاں تک کہ اللہ کہے گا جاؤ اس حد تک اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ان سب کو بھی نکال کے لے آؤ۔ تو میں جاؤں گا جس کے دل میں بھی رائی کے جانے کے برابر بھی میری امتی میں کوئی ہوگا جو ایمان والا ہوگا تو میں اس کو واپس لے آؤں گا۔ صرف میری امت سے وہی جائے گا دائمی جہنمی جو اللہ کا نافرمان اور مشرک ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا۔ دیکھو مسلمانوں یاد رکھو، میری پوری کی پوری امت جنت جائے گی سوائے اس کے جس نے نافرمانی کی۔ پوچھا گیا ومن یابا یا رسول اللہ، نافرمانی کرنے سے کیا مراد ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو کوئی میری اطاعت کر دیا وہ جنت کو چلا گیا اور جو کوئی میرے بات کی نافرمانی کی وہ اصل میں کیا ہے؟ نافرمانی کرنے والا ہے، وہ دائمی جہنمی ہے۔ تو اللہ کے رسول روئے تو اپنی امت کے لیے روئے، اپنی امت کے لیے گڑ گڑائے، امت کی خواتین کے لیے روئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بدوی صحابی، کہا کہ اللہ کے رسول اسلام قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی، پھر اس کے بعد وہ زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے پوچھا آخر رونے کا کیا معاملہ ہے؟ مسند دارمی کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول ایک ایسا واقعہ ہے
جو میرے اندر دل دہلا دینے والا ہے، کیا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا؟ پوچھا کیا؟ اللہ کے رسول، میں نے اپنی سگی بیٹی کو زندہ قبر میں دفنایا ہے۔ اس زمانے کی جاہلیت میں جبکہ انسان بیٹی کو سب سے بڑا ننگ و عار سمجھتا تھا، شرمناک سمجھتا تھا، ایسی حالت میں میں نے اپنی بیٹی کو، وہ بھی وہ بچی جو مجھے ابا ابا پکار رہی تھی، جب میں اس کے لیے قبر کھود رہا تھا تو مٹی میری داڑھی میں پھنس رہی تھی، اور وہ بچی آ کے ابا جان کہہ کے مٹی جھاڑ رہی تھی میری داڑھی کے اندر سے، لیکن تب بھی مجھ بدبخت پر رحم نہ آیا، اور میں اسی کی قبر اسی کی نظر کے سامنے کھود کے اس کے ساتھ اس کی چیختی ہوئی چیخیں ابھی بھی میرے کانوں سے ٹکراتی ہیں، لیکن بے رحم ہو کے دفن کر کے آیا۔ اللہ کے رسول، کیا یہ گناہ بھی مٹ جائے گا؟ تو یاد رکھو، اس بچی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا ہے، اتنا رویا کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ کہا کہ ایسا ہی کیا، کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ہی کیا، کہا کہ یہ واقعہ ایک مرتبہ پھر سناؤ میرے صحابہ کے سامنے۔ صحابہ کو سب کو جمع کیا، کہا کہ وہ واقعہ سناؤ جو اپنی سگی بیٹی کے ساتھ تم نے کیا تھا۔ جب سنایا گیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا ہے، اتنا رویا ہے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ان بچیوں کو جو معصوم صرف بچی ہونے کے ناطے قتل کر دیا گیا، اسی واسطے قرآن میں آیت اتاری گئی کہ جو بچی قتل کر دی گئی، دفنا دی گئی، اس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ تو امت کی عورتوں کے لیے رویا ہے، بچیوں کے لیے رویا ہے، ناانصافی ہوئی تو رویا ہے، اپنی قوم کے اندر زیادتیاں ہوئی تو رویا ہے، دین اسلام پر تکلیف اٹھائی تو رویا ہے۔ حضرت عمار مار کھا رہے ہیں، ایسا مار جس کی وجہ سے ان کے والدہ سمیہ شہید ہو گئے ہیں، اور ان کے والد یاسر شہید ہو گئے ہیں، پورا خاندان اسلام پر مر مٹا ہے۔ ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ عمار جوان تھے، مار کو سہ رہے تھے، لیکن بوڑھے یاسر مار کو سہ نہ سکے۔ ایک دن مار کھاتے اسی مار میں شہادت پائی، اور بوڑھے سمیہ مار نہیں سہ سکے۔ وہ بڑھیا جو اسلام کی خاطر سب سے زبردست قوت والی تھی، وہ صنف نازک عورت لیکن اسلام کے لیے سب سے بڑی طاقتور تھی، اتنا مار کھایا کہ بڑے بڑے مرد اور بڑے بڑے پہلوان نہیں سہ سکیں گے، لیکن اس اسلام کے خاطر سہا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کو پیاری ہوئی، وہ بھی شہادت پائی۔ ایسی حالت میں اب صرف عمار بچے ہوئے تھے اور عمار کو مارا جا رہا تھا، تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو کہا کہ اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو تم۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتنی قوت نہیں تھی کہ ان لوگوں کو اس کا مزہ چکا دے، مکی دور تھا، خود اللہ کے رسول مار کھا رہے تھے۔ ابو جہل نے ڈائریکٹ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پہ تھوک دیا، ابو لہب اللہ کے رسول کے گھر کے اوپر سے کیا ہے گندگیاں پھینکتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان لوگوں سے عمار کو چھڑا تو نہیں سکتے تھے، لیکن بآواز رقت اللہ کے رسول نے کہا کہ اصبروا اے آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، تمہارے لیے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول پلٹے تو آنکھوں میں آنسو لے کے پلٹے، رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے خاطر، میرے خاطر، دین اسلام کے خاطر مار کھا رہے ہیں۔ صدیق اکبر کے لیے رویا ہے۔ صدیق اکبر نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ میں علی اعلان قرآن پڑھوں گا کعبۃ اللہ کے اندر۔ مشرکین مکہ کو ناگوار گزرا، آیا، کہا نہ سنیں، مارا، اتنا مارا حتیٰ کہ صدیق اکبر کا چہرہ بدل گیا، پہچانت میں نہیں آ رہا تھا۔ خاص کر ربیعہ نے اپنے جوتوں سے، اپنے پاؤں سے صدیق اکبر کے چہرے مبارک پہ اتنا مارا کہ رون دیا گیا، اور صدیق اکبر کو جگہ پھگارا ہو کر بالکل صورت تبدیل ہو گئی، کیونکہ پہچانت میں نہیں آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ ان کے گھر والوں نے اور ان کے قبیلے والوں نے سمجھ لیا کہ صدیق اکبر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہاں تک کہ قبیلے والوں میں سے ایک نے کہا اگر اس مار کی وجہ
سے صدیق اکبر صحیح میں مر گئے اور ہوش میں نہ آئے تو ہم آپ سے جنگ کریں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، یہ کہہ کر کندھوں پہ ڈال کے گھر گئے، یہاں تک کہ رات ہو گئی، صبح مارا تھا، صبح بے ہوشی اتنی طاری تھی کہ رات تک بے ہوش رہے۔ رات میں کچھ ہوش آیا، ماں دوڑتی ہوئی آئی، کہا کہ کچھ تو کھا لیجئے، کچھ تو پی لیجئے۔ کہا کہ اللہ کی قسم کھانا پینا مجھ پر حرام ہے جب تک کہ میں محمد الرسول اللہ کو دیکھ نہ لوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے محبتیں، یہ ہے محبت۔ محبت یہ نہیں ہے میلاد کے نام پہ کھانا بنا کے کیا ہے مزے اڑاؤ۔ محبت تو یہ ہے آخری 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 زخم لگے ہوئے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ ملاقات نہ کر لوں گا۔ بڑی مشکل سے والدہ نے انتظام کیا، ایک طرف والدہ کھدا دے رہی، ایک طرف فاطمہ کھدا دے رہی تھی جو حضرت عمر کی بہن تھی، گھسیٹتے ہوئے رینگتے ہوئے پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ چہرے مبارک پر نظر پڑی، بے اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے فرمایا اے اللہ کے رسول مجھے ان زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے اوپر اتنی رقت طاری ہوئی کہ صدیق اکبر کے چہرے مبارک پر اپنے چہرے کو رکھ دیا اور رگڑتے ہوئے فرمایا کہ صدیق تو نے میرے لیے بہت مصیبتیں سہی ہے، بہت مصیبتیں سہی ہے، یہاں تک کہ زار و قطار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اپنوں کے لیے نہیں، دین اسلام کے لیے رویا ہے، صحابہ کی خاطر رویا ہے، اپنی مغفرت کے لیے نہیں تمہاری مغفرت کے لیے رویا ہے، ذاتیات کے لیے نہیں رویا۔ یاد رکھو اس محمد الرسول اللہ کو کبھی نہ بھولنا، جنہوں نے ہر حرکت ہر جنبش پہ ہمیں یاد رکھا، اور کل قیامت کے دن بھی ہمیں یاد رکھیں گے جبکہ کوئی نہیں یاد رکھے گا، تب بھی ہماری اپنے لیے ہی سفارش اور دعا کریں گے۔ ان تم باتوں کو سننے کے بعد بھی اگر کسی کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ رونا نہیں آتا تو پھر تو وہ اپنی فکر کرے، اللہ سے دل مانگے، اس کے اندر دل ہی نہیں ہے۔ ایسا دل مانگے کہ جو رقت آمیز ہو، دو دعائیں کرے تو رو پڑے۔ رونا سیکھو، یہ بہادروں کا کام ہے۔ دنیا کے لیے رونے والے بزدل ہیں، رب کے ڈر سے رونے والے بہادر ہیں۔ رب کے ڈر سے رونا ہے، جاؤ 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 اپنی زندگی میں دیکھو، پچھلے 5 سال میں کبھی رویا ہے؟ پچھلے 2 سال میں کبھی رویا ہے؟ پچھلے 1 سال میں کبھی رویا ہے؟ پچھلی کسی رات میں تم نے رب کے خوف سے رویا ہے؟ دیکھو یہ 5 سالہ تمہاری تاریخ میں کبھی تم رب کے ڈر سے روئے نہیں تو یاد رکھو پھر تو تمہیں رب نے چھوڑ دیا ہے، تم نیک بندوں کے فہرست میں آتے ہی نہیں ہو۔ اگر آنا تھا تو پھر رونا بھی ہونا چاہیے تھا۔ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں مسلمانوں، ہنسی مذاق، ٹھٹا، کھانا پینا، مذاق، یہی زندگی بن چکا ہے۔ لیکن جب آنکھ بند ہوگی نا تب معلوم ہوگا کہ یہ سب کے سب بیکار چیزیں تھیں، اصل تو رب کا خوف اور ڈر تھا۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو ڈرا رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، خوف کھایا، رویا، ایسے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، اللہ ہم سب کو رونا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نیک بندوں میں ہم سب کو شمار کر لے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔